السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے قربانی پر بے حد و حساب اجر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین، قربانی کرنا یہ اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے۔ قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس قدر اجر عطا فرماتا ہے جو عقل انسانی سے باہر ہے۔ فہم و ادراک اس کی ہوا کو بھی نہیں پا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خالص نیت سے راہ خدا میں جانور قربان کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو اس قدر اجر دیتا ہے کہ جس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قربانی کا ادنا ترین ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون زمین پر گرنے والے قطرے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو 70 درجے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے قطرے کے بدلے 70 نیکیاں پاتا ہے۔ تیسرے قطرے پر اس کے 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ چوتھے قطرے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ وہ ہوا جو اللہ اکبر کہتے وقت قربانی کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ہوا اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ پانچویں قطرے پر اس کے جسم اور زبان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ چھٹے قطرے پر اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار کیا جاتا ہے۔ ساتویں قطرے پر حشر کے دن سرداری کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ یہ سرداری مخلوقات کی سرداری ہوگی۔ آٹھویں قطرے پر اس کو، اس کے والدین کو، اس کے گھر والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ نویں قطرے پر اس کے اور جہنم کے درمیان 500 برس کی مسافت کے برابر ایک خندق حائل کر دی جاتی ہے۔ 10ویں قطرے کے بدلے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 11ویں قطرے پر اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوں گی۔ 12ویں قطرے پر اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رہائی لکھ دی جاتی ہے۔ 13ویں قطرے پر قربانی کرنے والے کو 70,000 حوریں دی جائیں گی۔ 14ویں قطرے پر مرض الموت میں عزرائیل علیہ السلام اس کو رحمت و بخشش کی نوید مسرت سناتے ہیں۔ 15ویں قطرے پر اس کی موت کی سختی کم ہو جائے گی۔ 16ویں قطرے پر اس کو طوق زنجیر سے آزاد کر دیا جائے گا۔ 17ویں قطرے پر 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 18ویں قطرے پر اس کو محشر کے دن ایک براق دیا جائے گا جس پر سوار ہو کر وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔ 19ویں قطرے پر حشر کے دن حساب و کتاب میں اس پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ 20ویں قطرے پر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 21ویں قطرے پر اس کو اللہ تبارک و تعالی روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس روز کے عرش الہی کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر قطرے پر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے جس کا شمار اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پھر جب ذبح سے فارغ ہوتا ہے قربانی کرنے والا تو اللہ تعالی اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگاتا ہوا نور پیش کرتا ہے۔ جب بھنے ہوئے گوشت کی بوٹی کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو روشن
فرماتا ہے اور اسے اس قدر فراخ کرتا ہے جس قدر کے 70 برس کی راہ ہوتی ہے، اور جب محتاجوں کو دینے کے لیے گوشت لے جاتا ہے تو اس کو پہلا قدم اٹھانے پر حج کے سفر کا ثواب عطا فرماتا ہے، دوسرے قدم پر اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، تیسرے قدم پر اس کے نامہ اعمال میں ابو قیس کے پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، چوتھے قدم پر اس کی آنکھوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حیا پیدا ہوتی ہے، پانچویں قدم پر اس کا دل نرم ہوتا ہے، چھٹے قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا جو قیامت میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوگا، ساتویں قدم پر اس کی قبر آسمان کے چوڑائی کے برابر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس طرح ہر قدم پر ثواب بڑھتا جائے گا، اور اس قدر بڑھے گا کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں۔ پھر جب اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو پہلے لقمے پر اس کو 70 نبیوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرے لقمے پر 70 حج کا ثواب ملتا ہے، تیسرے لقمے پر 70 نمازیوں کا، اور چوتھے لقمے پر اللہ کی راہ میں 70 گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پانچویں لقمے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کامل نصیب فرمائے گا، چھٹے لقمے پر اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھل جائے گی جو قیامت تک روشنی کا باعث ہوگی، ساتویں لقمے پر اس کی قبر میں 70 کھڑکیاں جن سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی، اور جو شخص قربانی کے گوشت میں سے کسی کو کھلائے گا تو 70 شہیدوں کا ثواب پائے گا، اور موت کے وقت فرشتہ اس کو بشارت سنائے گا، اے شخص اللہ تعالی نے تجھ کو عذاب سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ قربانی کرنے والے پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے وہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ سامعین، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔